السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر اسی رب کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ تکویر پڑھی جائے گی۔ کل سورہ عبس پڑھا گیا۔ صحابہ اکرام اور سلف اہتمام کیا کرتے تھے قرآن کی تفسیر کا۔ اس کے تعلق سے کل جو ایک آیت ہم نے پڑھی سورہ عبس کی آیت نمبر 31 وَفَاكِهَةً وَأَبًّا کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ پھل جسے تر حالت میں کھایا جاتا ہے وہ فاقیہ ہے، اور ابا سے مراد زمین سے اگنے والی ہر اس نباتات کو کہتے ہیں، زمین سے اگنے والی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے جانور تو کھاتے ہیں مگر انسان نہیں کھاتے۔ اسی آیت کی تفسیر کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھی کہ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا سے کیا مراد ہے، تو آپ نے وَفَاكِهَةً کا تو بتا دیا کہ اس سے ڈرائی فروٹس مراد ہیں، وہ پھل مراد ہے جس سے سوکھا کھایا جاتا ہے، لیکن وہ ابا کی آپ نے تفسیر نہیں کی۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر کون سا آسمان سایہ کرے گا اور مجھے کون سی زمین جگہ دے گی۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء کے بعد مقام و مرتبہ صدیق کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شہداء کا، اور اس کے بعد صالحین کا۔ ابوبکر صدیق اس مقام و مرتبے پر فائز ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی زندگی میں جنہیں امامت کا شرف بخشا۔ آپ کے بعد خلافت اور اس امت کی رہبری کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے پہلے چنا، اور بھی بے شمار فضائل ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے، لیکن جس آیت کے تعلق سے آپ کی تفسیر اس کی نہیں پتہ تھی، آپ نے اس کی تفسیر کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ کے کلام کی تفسیر اپنے طرف سے کر دوں تو میں نہیں جانتا کہ آسمان کی کون سی جگہ مجھے پناہ دے گی اور زمین میں کون سی جگہ مجھے پناہ دے گی۔ یہ تفسیر بالرائے کی مذمت ہے کہ ہم تفسیر قرآن مقدس کی اپنی رائے سے، اپنے قیاس، اپنی سوچ سے نہیں کر سکتے۔ اپنے مفاد کو ثابت کرنے کے لیے ہم قرآن کی کسی آیت کو پڑھیں اور کچھ اور اس کا بیان کریں، یہ تباہ اور برباد کر دینے والا عمل ہے۔ صحابہ اور سلف اس بات کے قائل تھے کہ جس چیز کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ اس آیت کا یہی مفہوم ہے اور اس سے یہی مسائل نکلتے ہیں، جبکہ یہ آیت کے اندر کوئی احکام و مسائل نہیں ہے، کوئی حرام اور حلال کا مسئلہ نہیں تھا، صرف اتنی ہی بات تھی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس کی تفسیر آپ نہیں جانتے تھے تو آپ نے صاف طور پہ کہہ دیا۔ پھر سنیں آپ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 434 اور تفسیر القرطبی کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے، تفسیر القرطبی جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 223 کہ اس آیت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر کون سا آسمان سایہ کرے گا، کون سی زمین جگہ دے گی مجھے، اگر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں وہ کہہ دوں جسے میں نہیں جانتا۔ اللہ کی کتاب کے بارے میں وہ کہوں جسے میں نہیں جانتا تو میں نہیں جانتا کہ مجھے زمین میں کہاں پناہ ملے گی اور آسمان میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی وہی تفسیر کریں جو تفسیر قرآن مقدس سے، جیسے قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن قرآن سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر صحیح احادیث سے ہوتی ہے، اور قرآن کی تفسیر صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین یا علماء اکرام جو کبار علماء ہیں انہوں نے جو تفسیر کی ہے بس ہمیں اسے بیان کرنا ہے، اپنے طرف سے قرآن کا ترجمہ لے کر کے، اور کچھ کی کچھ اس میں ہم اپنی رائے اور اپنے قیاس نہیں لگا سکتے۔ جس کی جو تفسیر ہے اسی کو پڑھ کر کے ہمیں بیان کرنا ہے۔ یہ ایک اہم بات تھی جو کلاس شروع ہونے کے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اب ہم آتے ہیں سورہ تکویر کی طرف۔ تکویر کے پہلے کل جو آیتیں ہم نے پڑھی سورہ عبس کے تعلق سے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کا یقین دلانے کے لیے ہماری نفس سے اپنی قدرت
کے دلائل پیش کیے مرنے کے بعد کی زندگی کو یقین دلانے کے لیے کہ تم جس طرح سوتے ہو اس طرح مرو گے اور جس طرح اٹھتے ہو اس طریقے سے اٹھو گے اور خالق کائنات کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، پھر سے تمہیں جسم دیا جائے گا، پھر سے تمہارا جسم بنایا جائے گا۔ اس کا یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہماری ہی نفس سے ہمیں دلیل دیا کہ تمہیں کس طریقے سے تخلیق کیا جاتا ہے یا تخلیق کیا گیا، اور آفاق سے دلیل دیا، ہماری غذائیت سے جس چیزوں کو ہم کھاتے ہیں ان کو اللہ نے کس طریقے سے وجود بخشا، کس طریقے سے پانی گرتا ہے اور زمین کے اندر سے چارہ نکلتا ہے اور غلے وغیرہ نکلتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اور ہمارے جانور کھاتے ہیں۔ تو جو رب یہ سب کچھ کرتا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ تمہیں پھر سے پیدا کرے گا اور تمہارا حساب و کتاب لے گا؟ اور تمہیں یقین نہیں ہے تو سن لو، اور یقین ہے تو بھی جان لو کہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو آیت نمبر 33 سے اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب کان بہرا کر دینے والی سخت آواز آئے گی، یہ وہی نفخہ ہے، وہی سور ہے جو دوسری بار پھونکا جائے گا، اور اس کی چیخ اور اس کی سختی ایسی ہوگی کہ انسان بے چین ہو جائے گا اس کی آواز سے۔ پھر جب کان بہرا کر دینے والی سخت آواز آئے گی، یوم یفر مرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ دیکھیے جب کوئی سخت پریشانی آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، تو ہم اپنے قریبوں کے پاس جاتے ہیں، اور ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے، عزیز دوست کے پاس جاتا ہے۔ تو ایسا وہ ہولناک دن ہوگا، ایسی اس آواز کی سختی ہوگی کہ انسان جس کے قریب جاتا ہے پریشانی میں، اسے وہ بھول جائے گا اور اس سے وہ بھاگے گا۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے۔ ماں جو دنیا میں سب سے زیادہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، باپ صبح سے شام تک بچے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن ایسا دن ہوگا کہ باپ بھی اپنے بچوں سے اور ماں اپنے بچوں سے بھاگے گی، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گی۔ ان میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے۔ ایسا حال ہوگا کہ آدمی صرف اپنی جان بچا کر کے بھاگے گا۔ اس کا ساز و سامان کہاں ہے، اس کی جائیداد کہاں ہے، اس کا کاروبار کہاں ہے، سب کو چھوڑ کر کے اپنی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اس دن کئی چہرے چمکدار ہوں گے، اور جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کے اعمال کی بنیاد پر کئی چہرے اس دن چمکدار ہوں گے، ہنستے مسکراتے اور حساس اور بشاش ہوں گے، اور کئی چہرے پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی، اس دن کالک پتی ہوئی ہوگی اور ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی، ان پر کالک چھا رہی ہوگی۔ اولئک هم کفرۃ الفجر، یہی لوگ کافر اور فاجر ہیں جن کے آج یہ حالات ہیں کہ وہ قبر سے اٹھائے گئے اور اس حالت میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ تکویر جو مکی سورت ہے، اور اس سورت کے تعلق سے اور ان کے بعد والی سورت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو وہ اس سورت کو، یعنی اذا الشمس کورت، اور دوسری سورت اذا السماء انشقت، یعنی سورہ انشقاق، تو ان صورتوں کو وہ پڑھ لے۔ مطلب جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے اپنی آنکھ سے کہ قیامت کس طریقے سے قائم ہوگی، کیسا سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد تارے کس طریقے سے بے نور ہوں گے، سورج و چاند کا کیا مسئلہ ہوگا، پہاڑ کہاں ہوں گے، زمین کیسی ہوگی، اور انسان کا کیا حال ہوگا، جو اپنی آنکھوں سے قیامت کے منظر کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان صورتوں کو پڑھ لے، جس میں سے پہلی صورت یہ ہے سورہ تکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چھوڑ دی جائے گی۔ پہلی آیت وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ کوورت سے مراد لپیٹا جانا، یعنی جس طرح ہم امامہ کو لپیٹتے ہیں، تو جب اسے لپیٹا جائے گا تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ تاریخ ہو جائے گا، یعنی اس کی نور جو ہے وہ سلب ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں، ایک حدیث لے کر کے آئیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند قیامت کے دن لپیٹ دیے جائیں گے، مطلب صرف سورج ہی نہیں، چاند بھی اس دن لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ آج جو ہم گیلیکسی دیکھتے ہیں، جو ستارے دیکھتے ہیں کہ وہ چمکدار ہیں، روشن ہیں، وہ ایسا دن ہوگا کہ جب آسمان لپیٹا جائے گا، یا سورج لپیٹا جائے گا، چاند لپیٹا جائے گا، اور ستاروں کا یہ حال ہوگا کہ وہ بے نور ہو کر کے جھڑنے لگیں گے۔ سورہ انفطار آیت نمبر 2 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور جب ستارے بکھیر کر گرا دیے جائیں گے۔ تیسری آیت میں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑ
جس طرح ہم بادل کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس طریقے سے پہاڑ اپنی جگہ سے نکل کر کے بادلوں کی سطح پہ آئیں گے اور زمین سے ٹکرا جائیں گے، اور ایک ہی ٹھوکر میں وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے سراب ہو، یعنی بکھری ہوئی ریت ہو، ریت کے ڈسٹ کے جیسے ہو جائیں گے، جیسے سورہ نبا آیت نمبر 20 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے، یعنی ایسی بہتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو بے پرواہ چھوڑ دیا جائے گا، بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس کو بیکار سمجھا جائے گا۔ عرب جو ہے ان کی دولت یہی مویشی ہوا کرتے تھے، اور مویشی میں جانوروں میں سب سے زیادہ قیمتی اونٹ ہوا کرتا تھا، اور اونٹ میں وہ اونٹ جو حاملہ ہو، جو پریگننٹ ہو، جو بچہ دینے والی ہو، اور وہ 10 ماہ کی پوری ہو گئی ہو، تو اس کی لوگ بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے، اس کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، کیونکہ اب اس سے ایک اور جو ہے دولت جنم لینے والی ہے، آنے والی ہے، تو اس کا بہت زیادہ کیئر کیا کرتے تھے۔ ایسا وہ ہولناک دن ہوگا کہ اس کو وہ بھول جائیں گے۔ جیسے آج اگر کوئی ایسی اللہ رب العزت کی طرف سے قہر آتا ہے تو انسان اپنے گھر بار، اپنی جائیداد، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے صرف اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، اس طریقے سے وہ حاملہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور جب وحشی جانور اکٹھا کیے جائیں گے، اللہ اکبر، اور جب وحشی جانور بھی اکٹھا ہو جائیں گے، اس کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر نے ایک حدیث لائے ہیں، تفسیر الطبری کے حوالے سے اور تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 439۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوگی، یعنی جیسی قیامت شروع ہوگی آنا، نفخہ پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، تو 6 نشانیاں ایک کے بعد ایک ہوگی۔ لوگ بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، یعنی وہی جو کہا کہ سورج لپیٹ لیا جائے، تو یہ بازاروں میں ہوں گے، اپنے جیسے روزانہ کے ہم کام کرتے ہیں اس طریقے سے اپنے کام میں مشغول ہوں گے۔ کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی اپنے جانوروں کو لے کر کے جا رہا ہے، کوئی کسی کمپنی میں جا رہا ہے، سب اپنی اپنی مصروفیت میں مست ہیں، اور اچانک دیکھیں گے کہ سورج جو ہے وہ لپیٹ لیا گیا، اس کی روشنی ختم ہو گئی، پہلی نشانی یہ ہوگی۔ دوسرا، پس وہ اس حال میں ہوں گے کہ اچانک تارے ٹوٹ جائیں گے، اس حالت میں ہوں گے کہ تارے جو ہے وہ جڑنا شروع ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ اور تیسرا، پس وہ اس حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ سطح زمین پر گر جائیں گے، اوپر تک جائیں گے بادلوں تک، اور سطح زمین پر گریں گے، اور ایک ہی ٹھوکر میں وہ چورا ہو جائیں گے، تو اسے زمین متحرک ہو جائے گی، حرکت میں آ جائے گی۔ یعنی اب سوچیں آپ کہ پہاڑ جب زمین کے اوپر ٹکرائیں گے تو کیسے متحرک ہوگی، اور آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے، یعنی آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے، ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جن گھبرا کر انسانوں کے پاس آئیں گے، وہ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ یہ جنات گھبرا کر کے انسانوں کے پاس آئیں گے، اور انسان گھبرا کر کے جنوں کے پاس جائیں گے۔ حیوانات، پرندے اور وحشی جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ وحشی جانور، یہ جو جنگلی جانور ہیں، یہ بھی اس دن کی وحشت سے یہ شکار بھول جائیں گے، اور یہ پرندے اور وحشی جانور اور مویشی اور انسان، یہ اور جنات، یہ سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جب وحشی جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے، یعنی اس مال سے وہ بے پرواہ ہو جائیں گے، اس مال کو وہ چھوڑ دیں گے۔ اور آیت نمبر 6 میں فرمایا، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ راوی حدیث کہتے ہیں، جن کہیں گے کہ ہم تمہارے پاس خبر لاتے تھے، جنات اس دن کہیں گے کہ ہم تمہارے پاس خبر لاتے تھے، اب ہم خبر لے کر کے آتے ہیں، اور وہ سمندر کی طرف جائیں گے تو دیکھیں گے کہ سمندر میں آگ لگ چکی۔ اور 5واں، لوگ اس طرح بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ جائے گی، اور سب سے نیچے 7ویں زمین تک وہ پھٹ جائے گی، اور اوپر 7ویں آسمان تک آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ 5ویں نشانی کہ زمین ایسی پھٹے گی کہ 7 زمین تک پھٹ جائے گی، اور آسمان بھی ایسا پھٹے گا کہ 7 آسمان تک پھٹ جائے گا۔ اور 6واں، اس طرح لوگ بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک ایک ہوا چلے گی، یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے سارے کے سارے لوگ اس دن پھر ختم کر دیے جائیں گے۔ تو یہ وہ ہولناک منظر جو اس آیت میں، اس صورت میں اللہ رب العزت نے کھینچا کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی گابن اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی، اور جب وحشی جانور اکٹھا کیے جائیں گے۔ اور آیت نمبر 6، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اب بتائیں، پانی آگ کو بجھاتا ہے، لیکن اس دن اور سمندر بھڑکا دیا جائے گا، اور جب روحیں ملائی جائیں گی، اور جب وہ روحیں ملائی جائیں گی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 49، کہہ دیجئے بے شک تمام پہلے اور پچھلے اور ایک معلوم دن کے مقرر پر
اکٹھے کیے جائیں گے، مطلب پہلے اور آخر سب کو اکٹھا کیا جانا ہے، اور جب روحیں ملا دی جائیں گی۔ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ جن کے اعمال جیسے ہوں گے ویسے لوگوں کو ان کے ساتھ ملایا جائے گا، اور لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور وہ اپنے باطل معبودوں کے ساتھ جہنم رسید کیے جائیں گے۔ اور ایک ان کے آنے کا منظر یہ بھی ہوگا نیکوکاروں کی کہ دائیں طرف وہ لوگ ہوں گے جو نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور بائیں طرف ہوں گے جو ہلاک ہونے والے ہوں گے، اور سامنے ہوں گے جو سابقون اور اولون ہیں، یا وہ سامنے والے ہوں گے۔ ایک اور حدیث سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ضرور حقداروں کا حق ادا کیا جائے گا۔ یہ اس کے آگے آ رہی آیت نمبر 8، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے اسے گاڑا گیا۔ دیکھیے قیامت کا منظر چل رہا ہے، اور صرف ایک جرم کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا کہ اس کی بھی باس پرس ہوگی۔ یہ کتنا اہم ہے، اور خواتین کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے حقوق کا، ان کے حق کا کس قدر پاس و لحاظ رکھا گیا اسلام کے اندر۔ دور جہالت میں اس کو ایک عیب سمجھا جاتا تھا، ایک آر سمجھی جاتی تھی، یعنی شرم محسوس کرتا تھا وہ شخص جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے گھر سے نکلنا بند کر دیتا تھا کہ میں کیا منہ لے کر کے لوگوں کے پاس جاؤں گا، میرے ہاں لڑکی ہوئی ہے، اور کچھ ہی وقت کے بعد اسے وہ زندہ دفن کر دیتا تھا۔ دو وجہ اس کی ہوا کرتی تھی، ایک تو اس معاشرے میں اسے شرم اور آر سمجھا جاتا تھا، عورت کا پیدا ہونا، بچی کا پیدا ہونا، اور دوسرا مفلسی کی وجہ سے کہ یہ ہمارے ساتھ مل کر کے کھائے گی، جیسا آج بھی ہوتا ہے کہ ولادت سے پہلے دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور اگر لڑکی ہے تو اسے وہیں ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اور جس طرح بھی لڑکیوں کو ختم کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو انہیں نہ پال پانے کی وجہ سے، یا ان کے ماں باپ مر گئے ہیں اس لیے کرسچن مشنری کے حوالے انہیں کر دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ان کی روح کی موت ہوتی ہے، روحانی موت ہے۔ تو خیر بہرحال یہاں پر جو جسمانی موت طریقے سے مسلم نے بھی روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 2582 میں، کہ یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اکٹھا کیے جائیں گے، اور جب یہ سب اکٹھا ہو جائیں گے، ساری مخلوق ہوگی، تو اللہ رب العزت ان گاڑی گئی لڑکیوں سے، بچیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے گاڑا گیا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے، 8 اور 9 میں، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا۔ آپ دیکھیں سوال تو مجرم سے ہونا چاہیے، یہاں مظلوم سے ہو رہا ہے۔ جب مظلوم سے سوال اس طرح ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ مجرم سے کس انداز میں بات ہوگی، جس نے خود جرم کیا ہے۔ اور بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے گاڑا گیا، تو اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا تھا، تو اس وقت مجرم کا کیا حال ہوگا۔ سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ فرماتا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو وہ دن بھر اپنے گھر سے نہیں نکلتا تھا اور لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ مطلب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ خوشخبری تھی، لیکن یہ خوشخبری اسے بری نظر آتی تھی اور وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ آیا اسے ذلت کے باوجود یا اسے مٹی میں دبا دے، مطلب وہ ایسا ذلیل اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا کہ وہ اسے درگور کر دیتا ہے۔ سن لو، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ دور جہالت میں یہ عمل عام تھا کہ جب کسی کے گھر میں لڑکی ہو جاتی تھی تو وہ آر محسوس کرتا تھا، شرمندگی محسوس کرتا تھا، اور کچھ وقت کے بعد اسے لے جا کر کے درگور کر دیتا تھا۔ لیکن جب اسلام آ گیا اور اسلام نے عورتوں کے مقام و مرتبے کو بتایا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئی، اور آپ جب گھر سے نکلتے تو بیٹیوں کا ماتھا چوم کر کے نکلتے۔ یہ اخلاق اسلام نے ان خواتین کو دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح کفالت کرے، یعنی ان کی اچھی طرح تربیت کرے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے، تو وہ جنت میں اس طرح ہوگا۔ آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 2، تو کہا کہ 2 بچیوں کا بھی جس نے اچھی طریقے سے کیا تو وہ بھی اس طرح ہوگا۔ تو بچی کی پیدائش میں خوشی اسلام نے سکھایا، اور جب یہ بڑی ہو جائے تو ان کے نکاح کے لیے بھی مہر کو ضروری کیا اور ان کے نان و نفقے کو قبول کروایا۔ یہی ایگریمنٹ ہوتا ہے نکاح کے اندر۔ اور جب یہ ماں بن جائے تو ان کا مقام باپ سے بھی زیادہ ہوگا، باپ کی جائیداد میں بھی اور شوہر کی بھی جائیداد میں ان کا حصہ رکھا، مطلب سسرال سے بھی اور مائکے سے بھی دونوں طرف سے ان کو حصہ ملے، جو دور جہالت میں نہیں تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ صبر کرے تو یہ لڑکیاں ان کے لیے جہنم کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ مطلب لڑکیاں ہوئی ہے اور وہ اس پہ صبر کرے اور ان کی اچھی طریقے سے کفالت کرے تو یہ ان کے لیے جہنم سے بچنے کا آڑ بن جائے گی۔ ترمذی شریف، ترمذی حدیث نمبر 1913۔ ایک اور حدیث دیکھیں کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا کفارہ کیا ہے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے دور جہالت میں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے طرف سے ایک گردن آزاد کر دو۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے پاس تو اونٹ ہیں، تو آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے طرف سے ایک اونٹ قربان کرو۔ سنن الکبریٰ البہقی حدیث نمبر 16424 تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 442۔ واپس آئیں، وہ قیامت کا ہولناک منظر یہاں پہ بیان کیا جا رہا تھا کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا اور جب وحشی جانور اکٹھا کیے جائیں گے اور جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی اور جب روحیں ملائی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی، کس گناہ کی وجہ سے وہ گاڑی گئی، اور جب اعمال نامہ کھول دیا جائے گا۔ اب یہ نام اعمال ہر انسان کا کھول کر کے حشر کے میدان میں اس کے سامنے رکھا جائے، کیا ہم اپنے نام اعمال کو فیس کر پائیں گے؟ اور اس کے اندر کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں، لوگوں سے چھپ کر کے یا لوگوں کے سامنے، وہ سب کچھ اس نام اعمال میں لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو داہنے ہاتھ میں ہمارا نام اعمال عطا فرمائے۔ اور جب اعمال نامہ کھول دیا جائے گا اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی، یعنی دوزخ ان کے سامنے لائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، یعنی انہیں جنت کے قریب لے جایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ الْأُزْلِفَتْ، اب یہ اصل بات جو آیت نمبر 14 کے اندر آئی، اس وقت ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے۔ اس وقت ہم سب کچھ جان لیں گے جو کچھ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے کر کے پہنچے، جو بھی ہمارے نام اعمال ہیں، جو بھی ہمارے اعمال ہیں صبح سے شام تک، دن سے رات تک، وہ سب کچھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے کر کے ہمیں حاضر ہونا۔ آگے آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والوں کی، یعنی یہاں پہ ستارے مراد ہیں، اور یہاں پہ قسمیں کھا کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں یقین دلایا کہ تمہیں اپنے نام اعمال کے ساتھ، اپنے عملوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تمہیں جس رب نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور تم اس طریقے سے زمین اور آسمان اور تارے اور سورج اور چاند تباہ اور برباد کر دیے جائیں گے، اور وہ ایسا غضبناک دن ہوگا، اللہ رب العزت کا ایسا غضب ہوگا، ایسا غصہ ہوگا کہ یہ سب کچھ ختم کر کے اور اللہ رب العزت انصاف کرنے کے لیے ساری مخلوق کو پھر سے زندہ کرے اور ساری مخلوق کو اپنے سامنے حضور میں حاضر کرے گا۔ اور اس کے لیے یہاں پہ اللہ نے قسم کھائی وَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والوں کی، جوار الکنس، چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی۔ مطلب ستارے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی چلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اور کبھی وہ ٹمٹماتے ہوئے چھپ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان ستاروں کی قسم کھائی۔ اور رات کی جب وہ چلی جاتی ہے اور جب وہ ختم ہونے لگتی ہے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جاتی ہے، یعنی رات کا خاتمہ اور صبح کے جب نمودار ہوتا ہے، اس کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی، یعنی رات کی قسم اور دن کی قسم۔ بے شک یہ قرآن رسول کریم جبرائیل کا قول ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر کے آئے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی کا لکھا ہوا نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے اور فرشتے نے اس کو لے کر کے آئے ہیں، جو بڑی قوت والے اور عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے یہاں بیان ہو رہا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، وہاں آسمانوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہیں، یعنی امانت دار فرشتے ہیں، اور آسمان میں ان کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے، یعنی آسمان میں یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہیں تک آج کلاس رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر، کہ خالق مالک تو نے ہمیں جس طرح پہلی بار پیدا کیا ہے تو ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اے اللہ تو نے ہی ہمیں رزق عطا فرمایا ہے اور تو ہی ہمیں موت دیتا ہے، تو ہی ہمیں پھر سے زندگی دینے پر قادر ہے اور ہمارا حساب و کتاب لینے پر قادر ہے۔ اے اللہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، جانے انجانے جو کچھ بھی گناہ ہوئے ہیں، ان گناہوں کو تو درگزر فرما دے، انہیں تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیکی کرنے کی تو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ علم حاصل کرنے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما دے۔ اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کے اوپر ہمیں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما تو نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔